مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ پریشانی ایک مہلک مرض ہے، اس کی شفا صرف اور صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہیں وہ لوگ بیمار رہتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے 100 سال تک معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ شام کے وقت گرما کھائیں، آپ کے جگر کی گرمی ختم اور صحت بہترین ہوگی۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ قبض کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ بالوں میں زیادہ کنڈیشنر استعمال کرنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ لال مرچ اور تیز مسالے زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ایک کھجور کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے کمرے میں اسپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے سے بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں سلاد کھاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو نمک والا پانی پی لیں۔ قبض کے دوران کیلا کھانے سے پرہیز کریں ورنہ پخانا سخت ہو جائے گا۔ بھینس کا پہلا دودھ پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی کو سرسوں کے تیل میں تر کر کے ناف میں رکھ لیں، ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مڑوڑ کو فوراً دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پئیں۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلی نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلدی ہونے والی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ جو عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں وہ نہار منہ میتھی دانہ استعمال کریں۔ سوکھی دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ 25 سال کی عمر سے قبل شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ گندم کے دانے کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی کھائیں۔ مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ خوبصورتی اور صحت و تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر درد اور گردن کے درد وغیرہ سے بچ سکیں گے۔ جو لوگ دمے کے مرض میں مبتلا ہوں ان کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ چیری کے پھل کا استعمال کرنا آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ چیری کا پھل جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔
جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد سیب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کالا زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چائے ہمیشہ تھوڑی ٹھنڈی کر کے پینی چاہیے۔ بہت گرم چائے پینے سے کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ ناشتے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر ان کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کدو کے بیجوں کا تیل بالوں کی نشوونما بڑھاتا ہے، سر درد ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوؤں اور خشکی سے نجات ملتی ہے۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو شخص دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتا ہو وہ کم بیمار ہوتا ہے۔ بھینس کے دودھ کی نسبت بکری کا دودھ ہلکا اور جلد ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ کالا نمک اور اجوائن معدہ صاف کرتے ہیں اور گیس ختم کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے ان کی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر رہے گا، نظر میں بہتری آئے گی، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں کا درد ہوگا، نہ سر درد اور نہ دانت درد، نہ بڑھاپا جلدی آئے گا۔ اگر بینائی ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔